نداء قوية. يعرف سبحان الله أسامي المشايخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ پیدائشی حافظ قرآن ایک زندہ معجزہ افریقی عرب ملک الجزائر میں جنم لینے والے پیدائشی حافظ قرآن بچے کی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی۔ اس دودھ پیتے بچے کو قدرت کے عظیم نشانی اور زندہ معجزہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ یہ دنیا کا سب سے کم عمر حافظ قرآن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر چکا ہے۔ یحییٰ نامی 2 سالہ بچہ قرآن کریم کا پکا حافظ قرآن ہے۔ وہ سوائے قرآنی آیات، مختصر احادیث اور مسنون دعاؤں کے لفظ کا بھی تکلم نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ درجاتن یعنی سائیکل بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن قرآن کریم روانی سے پڑھتا ہے۔ الجزائر سمیت عرب ممالک کے اخبارات اور ٹی وی چینل تواتر کے ساتھ یحییٰ پر سٹوری چلاتا ہے۔ جب ناظرین اس بچے کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا، جبکہ اس سے متعلق پڑھنے والے بھی ششدر رہ جاتے ہیں۔ الجزائر کے سب سے بڑے اخبار الشروق نے اس معجزاتی بچے اور ان کے والدین سے خصوصی ملاقات کر کے ایک تفصیلی رپورٹ چھاپی ہے، جس میں یحییٰ نامی اس بچے کی سٹوری کو مفاق الخیال قرار دیا ہے۔ یحییٰ کے والدین کا تعلق الجزائر کے البلیدہ نامی علاقے سے ہے۔ دونوں انتہائی دیندار ہیں۔ یحییٰ کے والدہ کا کہنا ہے کہ جب یہ بچہ میرے بطن میں تھا تو اس دوران میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ کوچیا اور خوبصورت جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی جماعت بیٹھی ہے۔ میں خواب میں انہیں صحابہ کرام سمجھ رہی ہوں۔ میں بہت خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہوں۔ اس دوران ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تجھے بلا رہے ہیں۔ میں ان کی طرف چل پڑی تو اسی شخص نے ایک انتہائی پروقار بزرگ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ سن کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ جب میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی تو وہاں ایک سفید رنگ کی دیوار تھی جس کے اندر ایک انتہائی چمکدار موتی جوڑا ہوا تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ موتی تمہارا ہے، اس سے لے لو۔ چنانچہ میں نے اس سے نکال کر لے لیا، جس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر کے لیے کسی اچھے عالم دین کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی کہ اس دوران میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ میں کعبہ شریف کے سامنے مطاف میں موجود ہوں۔ وہاں پر موجود سب لوگ میرے لیے جگہ بنا رہے تھے اور مجھے بڑے احترام کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر لے جا رہے تھے۔ اس کے بعد جب اس بچے کی ولادت کے دن قریب آئے تو خواب میں مجھے کسی نے ندا دی، جس میں سورہ مریم کی 10ویں آیت مجھے سنائی گئی۔ ترجمہ: آج زکریا ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ آیات مجھے پہلے یاد نہیں تھی۔ خواب میں سننے کے بعد مجھے ازر ہو گئی۔ میں اس آیت کو بچے کو ولادت تک دہراتی رہی۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ہم نے خواب کے مطابق اس کا نام یحییٰ رکھ دیا۔ اس بچے کا دایاں ہاتھ 6 انگلیوں پر مشتمل ہے۔ ہم ایک انگلی کو ضائع سمجھ کر کٹوانے کے لیے ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کے بعد بتایا کہ اگر اس انگلی کو کاٹ بھی دیا جائے تو یہ دوبارہ نکل آئے گی۔ تو اس اضافی انگلی کے ساتھ یحییٰ کا دایاں ہاتھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے حق تعالیٰ کا اسم مبارک لکھا ہوا ہو، اس لیے ہم نے اسے کٹوانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یحییٰ کی خالہ کا کہنا ہے جب اس بچے کی عمر 40 دن ہوئی تو ایک دن میں نے دیکھا کہ اپنی ماں کے ساتھ سویا ہوا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو ایسا اٹھایا تھا جیسے کلمہ شہادت پڑھتے وقت اٹھایا جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یحییٰ عام بچوں کی طرح روتا بھی ہے، لیکن جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت اس سے سنائی جاتی تو یہ فوراً خاموش ہو جاتا ہے۔ یحییٰ کے بارے میں اس کی ماں اس وقت حیرت میں مبتلا ہوئی جب اس کی عمر 1 برس ہوئی تو اس نے دیوار میں لگے فریم کی جانب اشارہ کیا اور اس پر لکھے ہوئے کلمہ طیبہ کو پڑھنے لگا۔ اس کے بعد یحییٰ نے قرآن کریم کھول کر اس میں آیت سجدہ ڈھونڈ کر پڑھنے لگا۔ رواں یحییٰ کی عمر 2 سال ہو چکی ہے۔ وہ اگرچہ بہت زیادہ تیز ہے مگر اپنے ہم عمروں کی طرح اس سے کھلونے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ بس ہر وقت قرآن کریم یا بچوں کے دینی کتاب تحفۃ الاطفال ہاتھ میں لیے رکھتا ہے۔ اگر قرآن کریم یا کتاب نہ ملے تو وہ ٹی وی پر قرآن کریم کی تلاوت سنتا رہتا ہے۔ اگر کوئی یحییٰ کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے غلطی کر جائے
تو اس کی گویا شامت آ جاتی ہے، پیدائشی حافظ اس سے لپٹ جاتا ہے اور اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اس سے غلطی کی اصلاح نہ کرا لے۔ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ یحییٰ کے صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے۔ وہ اب مشہور قرۂ کرام اور مشائخ میں بھی فرق کرنے لگا ہے، جبکہ اسے قرآن کریم کی مکی اور مدنی صورتوں میں فرق اچھی طرح معلوم ہے۔ آپ بس یحییٰ کے سامنے کسی صورت کا نام لے اور وہ عمدہ انداز اور قواعد التجوید کا بھرپور لحاظ رکھتے ہوئے اپنے توتلی زبان سے کلام پاک پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اگر کسی آیت کا ایک لفظ پڑھا جائے تو آگے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یحییٰ نے اگرچہ کسی سے سیکھا نہیں اور نہ ہی اس کے سیکھنے کی عمر ہے، مگر ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے، لیکن سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کے پڑھتا ہے، اور ایسا پڑھنے کا شرعی حکم بھی ہے۔ یحییٰ گھر میں تو کچھ خاموش رہتا ہے، مگر وہ اپنی ماں کے ساتھ باہر نکلتا ہے تو مسلسل قرآن کریم کی ان آیت کی تلاوت شروع کر دیتا ہے جن میں عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہو یا نعمتوں کی خوشخبری سنائی گئی ہو۔ یحییٰ کی عجیب حرکات دیکھ کر اس کی ماں کو تشویش لاحق ہوئی کہ اس کا بچہ کسی نفسیاتی بیماری کا شکار تو نہیں۔ وہ اس سے نفسیاتی امراض کے ماہرین کے پاس لے گئی، مگر ڈاکٹروں نے اس سے تسلی دی کہ اس بچے کو کوئی بیماری لاحق نہیں۔ پھر یحییٰ کے ماں کو بعض لوگوں نے بتایا کہ اس بچے کو جنات نے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، وہ اس کی زبان سے بولتے ہیں۔ تو یحییٰ کی ماں اسے لے کر علاقے کے بڑے عالم دین عامل کے پاس چلی گئی۔ جب عامل یحییٰ پر دم کرنے کے لیے قرآنی آیات پڑھنے لگا تو اس نے بھی اس عامل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عامل نے یحییٰ کی ماں سے کہا کہ اس بچے پر کسی جن کا اثر نہیں ہے، یہ قدرت کا بہت بڑا معجزہ ہے جس سے حق تعالیٰ اپنی دین کا بہت بڑا کام لے گا، جو تجھے مبارک ہو۔ اب یحییٰ مختصر احادیث بھی سنانے لگا ہے، جبکہ بچوں کے کتاب تحفۃ الاطفال بھی اس سے یاد ہے۔ یحییٰ کی والدہ اپنے اس معجزاتی بچے کو دین کا علم سکھانا چاہتی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرے بیٹے سے دین حنیف کی غیر معمولی خدمات لی جائے گی۔ ناظرین، اس بچے کے تعلق سے دعا یا کلمہ ضرور کمنٹ میں شیئر کریں اور اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ و سلام۔